علیہ وسلم تنقح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہم سب اس وقت جو ہیں ہمارے بہت عزیز بہت پیارے بھائی یحییٰ سلمہ کی بیٹی کا جو آج نکاح ہو رہا ہے، خدیجہ، دلہن کا کیا نام ہے؟ دلہن کا معاذ، لوگ معاذ بولتے ہیں، میم پر فتحہ نہیں ہے، میم پر ضمہ ہے، معاذ ہے، حدیث شریف میں معاذ ہے۔ تو ہمارے عزیز معاذ، تو ان کی مبارکبادی کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت مبارک فرمائے، جانبین سے محبت عطا فرمائے۔ نکاح تو انبیاء کی سنت رہی ہے، سارے انبیاء کے نکاح ہوئے ہیں سوائے دو نبی کی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، قرآن نے ان کے باب میں حصورہ فرمایا، انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ باقی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے۔ صاحب در مختار نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہے جو تمام انبیاء میں مشترک رہی، یعنی تمام انبیاء میں برابر رہی، ایک ایمان اور ایک نکاح۔ ایمان جتنی چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے وہاں بھی انہی چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر۔ ایمان کے باب میں کوئی فرق نہیں، ہاں جزیاتی مسائل میں فرق ہوتا ہے، ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ حدیث ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں میں ایمان کا مسئلہ برابر رہا، اور دوسرا مسئلہ نکاح کا ہے۔ تمام نبیوں میں نکاح رہا، اس امت میں بھی نکاح ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نکاح۔ تو ایمان اور نکاح یہ تمام نبیوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں ایک ایسی عبادت ہے کہ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ یہ عبادت جنت میں بھی رہے گی، اس لیے کہ بغیر ایمان کے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایمان جنت میں بھی رہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اور نکاح بھی جنت میں رہے گا۔ اللہ جنتی عورتوں سے نکاح کرائے گا، اور دنیا کی عورت کو اللہ ان کا سردار بنائے گا۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پہلے آدم علیہ السلام سے مسلسل ہیں اس امت تک، اور اس امت سے آگے جنت میں بھی یہ دونوں عبادتیں رہنے والی ہیں۔ تو نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو مسلسل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں چلی آئی، لیکن میاں بیوی میں تعلق باقی تب رہتا ہے جبکہ دونوں حدیث اور سنت کو برقرار رکھیں، تو زندگی برابر گزرتی ہے۔ ایک دو آنی تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھوڑا تو میں ہوا تھا، ہوتا ہے ایسا، لیکن 100% اختلاف تب نہیں ہوتا جبکہ دونوں سنت کے پابند۔ پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نکاح جو ہے ساری قوم میں ضرورت ہے، اسلام میں صرف ضرورت نہیں، بہت غور سے سمجھے اس مسئلے کو، ساری امت میں ضرورت ہے۔ ضرورت کا کیا مطلب؟ خواہش پوری کر دی، مسئلہ ختم۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام کہتا ہے نکاح ضرورت بھی ہے، مقصد بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ ہاں یہ عبادت ہے، یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتزود النساء ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ رات میں میاں بیوی سو جائیں تو بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ لوئر کے کوٹ کی طرح رات میں اتار دیا اور صبح پہن لیا تو لوئر بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ رات میں سوئے تو بھی ثواب جاری، دن میں سوئے تو بھی ثواب جاری۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں پیار سے لقمہ دینے پر بھی اللہ صدقے کے برابر ثواب دیتا ہے۔
کیسی بہترین عبادت یہ، ضرورت بھی ہے، مقصد بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ یہ ساری قوم ضرورت سمجھتی ہے، اسی لیے ان کے وہاں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، بس ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، یہ سب ضرورت ہے۔ ہمارے وہاں ایسا نہیں۔ اچھا، جو ضرورت سمجھتے ہیں نا وہ حیوان ہے، اینیمل ہے، جانور ہے۔ یہ جانور کا حال یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پوری کر لی، مسئلہ ختم۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے تم ہمیشہ کے ساتھ، تمہاری زندگی پیار بھری ہوگی، محبت بھری ہوگی، ایک دوسرے کے سپورٹ میں تم چلو گے تو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ایک شوہر فیملی پر خرچ کرتا ہے تو بھی ثواب، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو بھی ثواب۔ اور پھر نبی نے زندگی بتائی، بس میں مختصر، نبی نے زندگی بتائی، کیسی بہترین زندگی بتائی کہ ایک سفر میں حضرت جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ہم دوڑے، دونوں دوڑ رہے، حضرت آگے نکل گئے، عائشہ کا منہ چھوٹا ہو گیا کہ میں ہار گئی، اور نبی رین کیا بولتے ہیں، وین ہو گئے، اب کامیاب ہو گئے۔ حضرت نے دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دوڑ لگائی اور پیچھے رہ گئے، اور عائشہ آگے نکل گئے۔ حضرت نے فرمایا پہلے میں کامیاب ہوا تھا، اب تو کامیاب۔ آج کل کا کوئی شیخ الحدیث بھی دوڑنا تو بہت دور کی بات، بیوی کے ہاتھ پکڑنے کو عیب سمجھتا ہے، لوگوں جوئے اپرونیم کی عیب سمجھتا ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، نبی سے بڑھ کر ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظات الیومیہ میں ایک جگہ لکھا ہے، حیا وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، حیا وہ ہے جو نبی نے عطا فرمائی۔ ہاں، میں اور آپ حیا، ہم تو کھڑے کھڑے کھانے کو جو ہے جائز سمجھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے یہ تو، نبی سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ حیا وہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ سمجھے، حیا وہ ہے جو نبی دے، اس کو حیا کہتے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ، ایک درخت اور ایک ٹری ایسا ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنے اونٹنیاں چرائی ہے، اور ایک درخت تو وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی، یعنی اس کا چارہ نہیں کھلایا۔ تو آپ اپنی اونٹنی کے لیے کون سا درخت پسند کرو گے، کون سا ٹری؟ تو حضور فرما رہے ہیں میں اس کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی۔ تو عائشہ مسکرا کر کہتی ہے میں ہی تو ہوں، تمہاری ساری بیویاں تو اور شوہروں سے ہو کر آئی ہے اور میں کنواری ہوں۔ اور حضرت ہنس رہے۔ میں اور آپ تھوڑا سا علم کا غرور، جماعت کا غرور، تبلیغ کا غرور، لا حول لا حول، یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ یہ حیا نہیں ہے، حیا وہ ہے جو نبی دے۔ ان باتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پیار کیا جائے، ذرا دل لگی کی جائے اپنی بیوی کے ساتھ۔ آج ساری عورتوں کو یہ کہنا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے پاس سب کے لیے وقت ہے، میرے لیے نہیں۔ شکایت ہے کیونکہ ہم وقت نہیں دے رہے۔ تو اس کو سیکھو، ہماری زندگیوں میں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح نکاح والی زندگی ہمیں سمجھائیں، صحیح نکاح والی، کہ نکاح سے جو محبت، جو پیار ایک دوسرے کو ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو کر کے بتایا، ہم وہ پیار کریں۔ جو ہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کرے، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ ان کے حقوق کو پورے کرے۔ جانبین سے مسئلہ ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا، دونوں طرف سے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ پوری وفاداری کرے، پوری وفاداری، اتنی وفاداری کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے تو ویسے تو گھر میں ہوتے تھے تو سر میں مالش کر دیتی تھی حضرت عائشہ، تیل لگا دیتی، لیکن اعتکاف میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی تو مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، تو حضرت ونڈو سے اپنا سر نکالتے تھے، اور عائشہ کہتی ہے میں باہر سے آپ کے سر کو مالش کر کے تیل لگا دیا کر۔ بخاری شریف کی روایت۔ خدمت کے جذبات بھی ہو۔ عز الدین ابن سلام نے اس سے مسئلہ نکالا۔ کسی نے عز الدین ابن سلام سے پوچھا کہ حالت حیض میں عورت
میت عورت کو غسل دے سکتی ہے؟ یعنی خود حالت حیض میں اور کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو یہ عورت اس کو غسل دے سکتی ہے؟ تو عز الدین ابن سلام نے فرمایا ہاں دے سکتی۔ فرمایا دلیل؟ فرمایا نبی کا مقدس سر جب حالت حیض میں دھو سکتی ہے تو میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ کیسا استدلال! محدثین کا ذہن دیکھیے، یہ محدثین کا علم ہے۔ تو خیر بہرحال بہت مبارک ہیں یہ مجلس، حضرت بھی تشریف فرما ہے، بیٹی خدیجہ ہے، نام بھی بہت پیارا ہے۔ جب تک خدیجہ حیات رہی اللہ کے حبیب نے انہی سے زندگی گزاری، انہی سے زندگی گزاری، یہ کوئی نکاح نہیں فرمائے۔ اور خدیجہ نے اپنے جان اور مال کو قربان کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور کیسے کیا کہ اللہ کے حبیب اتنا یاد کرتے کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد بکرا ذبح کرتے تو خدیجہ کی فرینڈ کے وہاں بھیجتے۔ میری خدیجہ کی قربانیاں ہیں، میری خدیجہ کی قربانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ خدیجہ کا ہار جو زینب کو دیا تھا، اور بدر میں ان کے شوہر پکڑے گئے ابو العاص اموی، اور وہ ہار آیا سامنے، زینب نے بھیجا چھڑانے کے لیے، تو حضرت نے رو دیا اور ابو العاص کو مفت میں چھوڑ دیا۔ وہ داماد ہونے کی بنیاد پر نہیں چھوڑا تھا، نسبت خدیجہ پر چھوڑا تھا کہ میری خدیجہ کی قربانیاں ہیں۔ تو ایک خدیجہ، ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے، اللہ جل شانہ ان دونوں میں محبتیں مودتیں پیدا فرمائے، اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا